مولانا صاحبزادہ محمد داؤد کے وہاں آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ ان کے آنے سے پہلے ایک زوردار نعرہ ہونا چاہیے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الليل خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ میرے عزیز علماء کرام، برادران اسلام اور گلدستہ ضیاء الامت کے مہکتے ہوئے پھولوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ نہایت میرے پیارے احباب، ہم سب کا عقیدہ ہے کہ ہم درود پاک پڑھتے ہیں اور پیارے آقا ہمارا درود سنتے ہیں، یہ بات تو ہے، لیکن صاحب علم و خرد بیٹھے ہیں تو اللہ رب العزت جس چیز کا حکم دے دینا وہ فرض ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں لفظ صلو استعمال فرمایا، جو صیغہ امر ہے، جو ہمیں حکم دے رہا ہے کہ میں بھی اپنے محبوب پر درود بھیجتا ہوں اور تم بھی بھیجو، تو اپنے آپ پر فرض سمجھ کر درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ معزز استاذ کرام، میں نے لفظ جو گلستان کہا نا اور مہک تو یہ پھول کہا، وہ اس لیے کہا کہ میرے سے پہلے جو دو مقرر ہیں، جو میرے علماء حضرات ہیں، میرے بھائی ہیں، میرے سینئر ہیں، انہوں نے بات تو کر دی، توبہ النصوح بتا دیا، معافی اور تلافی بتا دی، تو دونوں باتیں ہو گئی۔ اب بات یہ ہے کہ ہمارے اللہ رب العزت اپنے بندے سے پیار کتنا کرتا ہے، جو اس کی معافی کو کس طرح قبول کرتا ہے۔ تو ہم سارے واقعے تو آپ نے سنے ہی ہوئے ہیں۔ تو سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1399 یعنی 1389 اور جامع ترمذی کی حدیث نمبر 739 یعنی 739، جس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے حضور کو دیکھا کہ وہ اپنے بستر پر موجود نہ تھے، تو میں ان کی تلاش کے لیے نکل گئی تو دیکھا کہ آپ جنت البقیع کے اندر سربا سجود ہیں اور اپنی امت کے لیے رو رو کر مغفرت کی دعا فرما رہے ہیں۔ ویسے ہمیں معلوم ہے کہ اللہ کے نبی، ان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، حاجت نہیں، لیکن دیکھیں ہم کیسی خوش نصیب امت ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب اپنی امت کی مغفرت کے لیے رو رو کر دعا فرما رہے ہیں۔ تو دوسری جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ امام غزالی کا قول ہے کہ ہم لوگوں کی دو عیدیں ہیں جس میں ہم بہت خوشیاں مناتے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ اسی طرح فرشتوں کے ہاں بھی دو راتیں جو عید کے برابر ہیں، ایک رات شب برات کی رات ہے اور ایک رات شب قدر کی رات ہے۔ وہ ہم انسانوں پر اس طرح رخص کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے پیارے بندوں کے گناہوں کو کس طرح معاف فرماتا ہے۔ تو یہ معافی ہے نا، ایک ہوتا ہے حقوق اللہ تے ایک ہوتا ہے حقوق العباد، ٹھیک ہے۔
جو حقوق اللہ ہوتا ہے نا وہ اس رات کو معاف ہو جاتا ہے، لیکن حقوق العباد نہیں معاف ہوتا۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، صحابہ کا مجمع تھا، ایک نوجوان مسجد میں آیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو نوجوان ہے نا یہ جنتی ہے۔ اگلے دن پھر ایسا ہوا، وہ صحابی مسجد میں آئے، نماز پڑھی، آپ نے فرمایا کہ یہ صحابی جنتی ہے۔ تیسرے دن پھر ایسا ہوا تو آپ نے فرمایا کہ یہ صحابی جنتی ہے۔ ادھر صحابہ کے مجمع میں ایک صحابی کے دل کے اندر یہ حسرت آئی کہ یہ کیا عمل کرتا ہے جو اللہ کے پیارے محبوب اس کو جنتی ہونے کی تصدیق کر رہے ہیں۔ تو آپ اس کے پاس گئے اور کہا کہ میرے نہ گھر کچھ معاملہ ہو گیا ہے تو میں تمہارے پاس 3 راتیں گزارنا چاہتا ہوں۔ بہانہ یہ لگایا تو آپ نے کہا اجازت ہے آپ آ جائیں۔ تو آپ جب ان کے گھر گئے اور اس کے اعمال دیکھے، پہلے دن دیکھا رات کو کوئی ایسی خاص عبادت نہیں ہے، 5 نمازیں پڑھتے ہیں، جو ہمارے روٹین کے کام ہے وہ کرتے ہیں اور سو جاتے ہیں۔ دوسرے دن پھر دیکھا، لیکن ایک عمل ایسا دیکھا کہ جب وہ کروٹ لیتے تھے نا تو اپنے رب کی توحید بیان کرتے تھے۔ تو دوسرے دن بھی ایسا ہوا، تیسرے دن بھی ایسا ہی ہوا، تو انہوں نے اینڈ پہ آ کے پوچھ لیا کہ اے اللہ کے بندے تو کیسا عمل کرتا ہے جس کے لیے حضور نے کہا ہے کہ تو جنتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں کوئی خاص عمل تو نہیں کرتا، لیکن یہ جو جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے نا اس میں کسی مسلمان بھائی کی کوئی نہ کوئی حسد ہے اور نہ کوئی کینہ ہے۔ تو اس چیز سے معلوم ہوا کہ ہم اگر اللہ رب العزت سے معافی مانگ رہے ہیں تو وہ تو ہمیں معاف کر دے گا، لیکن حقوق العباد جو بندے کے حقوق ہیں وہ بندہ ہی معاف کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں چاہیے اس رات کو اللہ سے تو معافی مانگے یا تو ضرور ہی مانگے، تو پہلے جس بندے کے آپ نے حق تلف کر دیا ہے نا اس بندے سے معافی مانگے، پھر آپ کی اس بارگاہ میں بھی معافی قبول ہوگی۔ تو میں آخر میں یہی کہوں گا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہاں کی تیری فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ السلام۔